بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 65 ہے، 65، اور آج عرش اٹھانے والے فرشتوں کا، حملۃ العرش جن کو کہا جاتا ہے، تذکرہ ہوگا۔ حدیث سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن حسین ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار انہم بینما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش فماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون۔ رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، علی بن حسین زین العابدین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ لوگ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارے سے کسی چیز کو نشانہ بنایا گیا اور وہ روشن ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جب جاہلیت میں اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کسی کی زندگی یا موت کی بنا پر نشانے کی طرف نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہمارا رب اس کا نام برکت والا اور اونچا ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش زور سے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کا ورد کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کا ورد دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس نے کیا فرمایا۔ پھر مختلف آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے، تو جن بھی جلدی سے اس کی کچھ سماعت اچکتے ہیں اور اپنے دوستوں کاہنوں تک چھینک دیتے ہیں، اس خبر کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ خبر وہ صحیح طور پر لاتے ہیں، وہ سچ تو ہوتی ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رات کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری بات، ایک ستارے سے کسی چیز کو نشانہ بنایا گیا اور وہ روشن ہو گیا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جب جاہلیت میں اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ تیسری بات، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کو کسی عظیم انسان کی پیدائش ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہو گیا ہے۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ستارے کو کسی کی زندگی یا موت کی بنا پر نشانے کی طرف نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہمارا رب اس کا نام برکت والا اونچا ہے۔ پانچویں بات، جب کسی کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے زور سے تسبیح کرتے ہیں۔ چھٹی بات، پھر ان سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کا ورد کرتے ہیں۔ ساتویں بات، یہاں تک کہ تسبیح کا ورد دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی آسمان دنیا تک۔ آٹھویں بات، عرش کو تھامے فرشتوں کے قریب کے فرشتے عرش کو تھامے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ نویں بات، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے۔ 10ویں بات، پھر مختلف آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے،
تو جنات بھی جلدی سے اس خبر کا کچھ حصہ اچک لیتے ہیں 11ویں بات، اور وہ جنات اپنے دوستوں اور کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں 12ویں بات، وہ خبر تو صحیح طور پر لاتے ہیں اور سچ تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے اس لیے یہاں ذکر کی ہے کہ ہم ہر طرح کی خدمات پر کے معمور فرشتوں کا ذکر مسلسل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، رات کے فرشتے، دن کے فرشتے، جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کے درس میں جن فرشتوں سے متعلق ہم نے ذکر کی ہے اور جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں عرش کو تھامنے والے، اٹھانے والے فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث میں ستارے سے کسی چیز کو نشانہ بنانے کی اصل وجہ یہ بتلائی گئی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے زور سے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے آسمان کی فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب فرشتے عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ فرشتے وہ بات بتلا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس طرح 7ویں آسمان سے آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس دوران جو جنات ہوتے ہیں جن کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہے، تو وہ آسمان دنیا تک جن کی پہنچ ہوتی ہے وہ آتے ہیں، تو وہ جنات جو ہے اس باتوں کو اچک لیتے ہیں اور خبر کا کچھ حصہ اچک لے کر اس میں وہ سچی خبر کے ساتھ جھوٹی خبریں ملا کر کائنہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔